بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری عمر 8 سال تھی۔ میرے باپ کو نشے کی بہت عادت تھی۔ میری ماں کو بہت مارتا تھا۔ ایک دن میرا باپ گھر آیا اور کہنے لگا کہ تمہاری ماں چلی گئی ہے تمہاری نانی کے گھر، چلو تمہیں بھی چھوڑ کر آؤں۔ ابا مجھے نانی کے گھر کے بجائے جنگل کی طرف لے گئے اور ایک چھوٹے سے کمرے میں مجھے کہا وہاں چلی جاؤ، تمہاری ماں وہاں ہے۔ میں جب وہاں گئی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں تو میری ماں نہیں بلکہ میرے ابا نے میرا بازو سختی سے پکڑا اور مجھے اس گھر کے قریب لے گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ وہ شخص تو وہی تھا جو چند دن پہلے ہمارے گھر آیا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس شخص کی آنکھیں چمکی تھیں۔ اس نے جیب سے بہت سارے نوٹ نکال کر جب ابا کے ہاتھ میں رکھے تو میری جان ہی نکل گئی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ ابا نے میرا سودا کیا ہے، کیونکہ ابا اپنے نشے کی خاطر گھر کا بہت سا سامان بھی بیچ چکا تھا۔ ابا نے میرا بازو اس کمینے کے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے جب ابا کو وہاں سے جاتے دیکھا واپس تو میں بری طرح گھبرا کر چلانے لگی، ابا ابا کہنے لگی۔ میں نے اس شخص سے کہا مجھے چھوڑ دو، مجھے ابا کے پاس جانے دو، لیکن وہ سفاکی سے ہنستا رہا۔ میں نازک سی، کمزور، چھوٹی سی تھی۔ اس شخص کی سخت گرفت سے بھی میں اپنا ہاتھ نہیں چھڑا پائی۔ میرے سامنے میرا بے حس باپ پیسے جیب میں ڈالے تیزی سے جا رہا تھا۔ میں نے تو سنا تھا بیٹی کے آنسو دیکھ کر باپ تڑپ سا جاتا ہے۔ میرا باپ کیسا تھا؟ اس کے دل میں میرے لیے کوئی ایسا احساس نہیں تھا۔ وہ شخص مجھے گھسیٹتا ہوا اس کمرے میں لے گیا اور مجھے چارپائی پر زور سے پھینکا۔ اس کے بعد جو اس نے میرے ساتھ کیا، میری روح لرز گئی تھی۔ میرا نام شبانہ ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ آج پھر ابا اماں کو مار رہا تھا۔ ابا کا یہ روز معمول بن چکا تھا۔ وہ نشے کا عادی تھا، اس لیے جب اسے نشے کے سگریٹ نہ ملتے وہ اماں سے پیسے مانگنے لگتا۔ اماں جب پیسے دینے سے انکار کرتی تو ابا انہیں بہت مارتے۔ میری والدہ لوگوں کے گھر میں ملازمت کر کے پیسے کماتی تھی اور گھر کے اخراجات پورے کرتی تھی۔ اس پر ابا کی نشے کی عادت۔ اماں اس سے عاجز آ چکی تھی۔ ابا نہ کچھ کماتا تھا اور نہ ہی اپنی نشے کی لت کو چھوڑنے کو تیار تھا۔ ہر وقت وہ نشے میں دھت رہتا تھا۔ جب نشہ ٹوٹتا تو اماں سے پیسے مانگنے لگتا۔ اماں جب انکار کرتی تو گھر کے برتن توڑنے لگتا، اماں پر ہاتھ اٹھانے لگتا۔ میں ڈر کر صحن کے کونے میں بیٹھ جاتی۔ جس دن بحث بہت بڑھ جاتی تھی پھر ابا اماں کو مارنا شروع کر دیتا تھا۔ روز کا یہی تماشا رہتا تھا۔ میں یہ دیکھ دیکھ کر تنگ آ چکی تھی۔ ایک بار رات کے وقت باہر کا دروازہ بجا۔ اماں کھانا بنا رہی تھی اور ابا کبھی باہر کا دروازہ کھولتے۔ میں نے اس لیے دروازہ کھولا۔ سامنے ایک شخص کھڑا تھا، اچھا خاصا، لمبا چوڑا، صحت مند، لیکن نظروں میں بڑی خباثت سے تھی۔ میں 10 سال کی تھی لیکن اپنے لمبے اونچے قد کاٹ کی وجہ سے بڑی لگتی تھی، اس لیے دوپٹہ اوڑھے رکھتی تھی۔ اسے دیکھ کر میں نے جھٹ سے دوپٹہ سر پر لے لیا۔ وہ مجھے سر سے پیروں تک دیکھنے لگا، پھر مجھ سے ابا کا پوچھنے لگا۔ میں اندر آ گئی۔ ابا سے کہا ان سے کوئی ملنے آیا ہے۔ ابا کافی دیر باہر کھڑے رہے۔ جب اندر آئے تو مجھے غور سے دیکھنے لگے۔ چہرے سے بہت خوش لگ رہے تھے۔ ایک بار میں اسکول سے گھر آئی تو گھر کا دروازہ پہلے سے کھلا ہوا تھا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کیونکہ گھر کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا تھا، اس لیے کہ ابا ہر وقت گھر پر ہی رہتے تھے۔ کیونکہ اماں شام کو کام سے گھر لوٹتی تھی، اس لیے میں جب بھی اسکول سے واپس آتی دروازہ ابا ہی کھولتا تھا۔ مگر آج جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی پورا گھر خالی تھا، کہیں بھی کوئی نہیں تھا۔ ابا کی چارپائی بھی خالی تھی۔ میں تو پریشان سی ہو گئی تھی، ابا کدھر گئے؟ کیونکہ ہر وقت گھر پر ہی ہوتا تھا، کیونکہ وہ کہیں جاتا ہی نہیں تھا۔ میں نے یونیفارم تبدیل کیا اور کچن میں رکھا ہاٹ پاٹ کھول کر دیکھنے لگی کہ کھانے کو کیا ہے۔
رات کا سالن موجود تھا، اماں روٹی بھی پکا کر گئی تھی۔ میں نے کھانا کھایا۔ اتنی دیر میں ابا گھر واپس آ گیا، مجھ سے کہنے لگا تمہاری ماں گھر سے ہمیشہ کے لیے لڑ کر میکے جا چکی ہیں، وہ مجھے چھوڑ گئی ہے اور میں تمہیں نہیں پال سکتا، اس لیے تم تیار ہو جاؤ، میں تمہیں تمہاری نانی کے پاس چھوڑ دوں۔ نہ جانے کیوں ابا کے چہرے پر بدحواسی سی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ ابا اماں کو منا کر واپس لے آ۔ کہنے لگا نہیں، وہ نہیں آئے گی، تم نے اگر ماں کے پاس جانا ہے تو تیار ہو جاؤ، ورنہ یہاں پر فاقے کاٹو، کیونکہ مجھ سے تو نہیں سنبھالا جاتا۔ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا، ابا کچھ کماتا بھی نہیں تھا، تو وہ مجھے کیسے پال سکتا تھا؟ اس لیے میں تیار ہو گئی اور ابا مجھے باہر لے گئے۔ میری نانی کا گھر ہمارے گھر سے 15 منٹ کی مسافت پر تھا۔ جب ہم نانی کے گھر جاتے تھے پیدل ہی جاتے تھے، لیکن ابا نے نہ جانے کیوں رکشہ کروایا تھا۔ میں بھی ابا کے ساتھ بیٹھ گئی، مگر وہ رکشہ تو کسی اور ہی سڑک پر رواں دواں تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد ابا نے ایک سنسان سی سڑک پر رکشہ رکوایا۔ یہ تو کوئی اور جگہ تھی۔ میں نے ابا سے پوچھا کہ مجھے کہاں لے کر آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ تیری ماں ادھر ہی ہے، اور ابا کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، رنگت پل پل سے بدل رہی تھی، مجھ سے نظریں بھی چرا رہا تھا، لیکن پھر بھی میرا ہاتھ پکڑے ہوئے رکشے سے نیچے اترا اور رکشے والے کو کرایہ دیا، اور اس سڑک کے اطراف میں گھنے جنگل اور درختوں کا جو سلسلہ تھا، وہاں مجھے اسی جنگل کے اندر ابا لے گیا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب دیکھ رہی تھی۔ میرے ذہن میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ اماں نانی کا گھر چھوڑ کر اس جنگل بیاباں میں کیا کرنے آئی ہے؟ گھنے درختوں کے علاوہ یہاں اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میں کافی دیر سے ابا کے ساتھ اس جنگل میں چل چل کر تھکنے لگی تھی۔ جب ابا مجھے یہاں لائے تھے تو اس وقت عصر کا وقت تھا، مگر اب تو مغرب کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ اندھیرا چھانے لگا تھا۔ مجھے تو بہت خوف سا محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں کوئی خطرناک جانور ہی سامنے نہ آ جائے، یا کوئی سانپ بچھو ہی نہ نظر آ جائے۔ ابا نشے کی وجہ سے اپنی صحت خراب کر چکا تھا، مجھے بھلا کیا تحفظ دے سکتا تھا؟ وہ میرا ہاتھ پکڑے تیز تیز چل رہا تھا، اور رات کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا۔ مجھے نہ جانے کیوں خوف محسوس ہو رہا تھا۔ چاروں طرف گھنے درختوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ نہ جانے ابا مجھے کہاں لے جا رہا تھا، اور اس سنسان جگہ پر اماں کیا کرنے آئی تھی؟ میں تیز قدم اٹھاتی ابا کی تقلید کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس پورے جنگل میں اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ مجھے ٹھیک سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، مگر پھر بہت دیر چلنے کے بعد دور ایک روشنی سی دکھائی دی تھی۔ ابا تیزی سے روشنی کی طرف جانے لگا۔ جیسے جیسے ہم روشنی کی طرف بڑھ رہے تھے، مجھے نظر آنے لگا کہ وہ ایک جھونپڑی نما گھر تھا۔ ابا اس ایک کمرے نما خستہ سے گھر میں مجھے ساتھ لے جا کر کھڑا ہو گیا۔ پھر مجھ سے کہنے لگا کہ تمہاری ماں اس گھر کے اندر ہے، جاؤ اندر چلی جاؤ۔ وہ لکڑیوں سے بنا ہوا گھر تھا، ایک کمزور سا لکڑی کا دروازہ، اس کی بھی حالت خستہ سی تھی۔ نہ جانے کیوں میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ میں اکیلے اندر جاؤں، اور اس ویران سے جنگل میں جیسے خیالات میرے دل میں گردش کر رہے تھے۔ مجھے تو خوف محسوس ہو رہا تھا کہ اماں کیوں اپنا گھر چھوڑ کر، نانی کا گھر چھوڑ کر اس جنگل بیاباں کے چھوٹے سے کمرے میں آ کے بیٹھ گئی ہے۔ میں نے ابا سے کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ اندر چلو، میں اکیلی اندر نہیں جاؤں گی۔ مجھے نہ جانے کیوں ڈر لگ رہا تھا، لیکن میری بات سنتے ہی ابا نے مجھے سختی سے ڈانٹ دیا، کہنے لگا کہ جا اندر۔ مگر نہ جانے کیوں میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ مجھے اپنے دل میں خطرے کی گھنٹی بجتے ہوئے سنائی دینے لگی تھی۔ مجھے لگا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ کبھی کبھی دل کی آواز صحیح بات کی نشاندہی دیتی ہے۔ ہمارے اندر بیٹھا کوئی ہمیں اچھا برا بتا رہا ہوتا ہے، شاید یہ ضمیر کی آواز ہوتی ہے۔ میرے دل میں بھی ایسا ہی خیال آ رہا تھا کہ ابا جھوٹ بول رہا ہے، میری ماں اس کمرے میں موجود نہیں ہے۔ میں نے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ابا مجھے وہاں نہیں جانا، آپ مجھے واپس گھر لے جاؤ، مجھے اماں کے پاس نہیں جانا۔ میرے ابا نے میرا بازو سختی سے پکڑا اور مجھے اس گھر کے قریب لے گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ وہ شخص تو وہی تھا جو چند دن پہلے ہمارے گھر آیا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس شخص کی آنکھیں چمکی تھیں۔
اس نے جیب سے بہت سارے نوٹ نکال کر جب ابا کے ہاتھ میں رکھے تو میری جان نکل گئی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ ابا نے میرا سودا کیا ہے، کیونکہ ابا اپنے نشے کی خاطر گھر کا بہت سا سامان بیچتا تھا۔ ابا نے میرا بازو اس کمینے کے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے جب ابا کو وہاں سے واپس جاتے دیکھا تو میں بری طرح گھبرا کر چلانے لگی، ابا ابا یہ کہہ کر پکارنے لگی۔ میں نے اس شخص سے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، خدا کے واسطے مجھے ابا کے پاس جانے دو، لیکن وہ صفاقی سے ہنستا رہا۔ میں نازک سی، چھوٹی، کمزور سی تھی۔ اس شخص کی سخت گرفت سے میں اپنا ہاتھ نہیں چھڑا پائی۔ میرے سامنے میرا بے بس ہونا اور میرا بے حس باپ جیسا باپ پیسے جیب میں ڈالے تیزی سے جا رہا تھا۔ میں نے تو سنا تھا بیٹی کے آنسو دیکھ کر باپ تڑپ سا جاتا ہے۔ میرا باپ کیسا تھا؟ اس کے دل میں میرے لیے کوئی احساس نہیں تھا۔ وہ شخص مجھے گھسیٹتا ہوا اس کمرے میں لے گیا اور مجھے چارپائی پر زور سے پھینکا۔ اس کے بعد اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا، میری روح لرز گئی تھی۔ 10 سال کی عمر کی کمسن بچی پر بھی اس جلاد صفت انسان کو ترس نہیں آیا تھا۔ میں صبح یوں تھی جیسے نیم مردہ حالت کی ہو چکی ہوں۔ مجھے سانس بھی ٹھیک سے نہیں آ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری ابھی موت واقع ہو جائے گی، میں مر جاؤں گی، کیونکہ میرا وجود اس زیادتی کا متحمل نہیں تھا جو میرے ساتھ کی گئی تھی۔ میری چیخوں کی آواز اس سنسان جنگل میں رات بھر گونجی تھی۔ شاید اس جنگل کے درندے بھی میری آواز سن کر کانپ گئے ہوں گے، لیکن اس بے رحم شخص کو مجھ پر رحم نہیں آیا تھا، نہ میرے باپ کو جو چند لال نوٹوں کی خاطر مجھے ایک بھیڑیے کے سامنے پھینک گیا تھا۔ میری بگڑتی حالت دیکھ کر اس شخص نے مجھے نہ جانے کون سا شربت پلایا کہ مجھے خود میں کچھ توانائی سی محسوس ہونے لگی۔ چند دن میں چلنے پھرنے کے قابل بھی ہو گئی تھی۔ وہ شخص دوبارہ میرے پاس نہیں آیا۔ وہ صبح اٹھتے ہی اس کمرے سے باہر نکل جاتا اور رات کو واپس آتا، لیکن جیسے ہی وہ کمرے میں آتا میں اسے دیکھ کر سہم سی جاتی تھی۔ وہ مجھے بڑی عجیب و غریب نظروں سے دیکھتا تھا، جیسے میری حالت بہتر ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ 15 دن بعد میں کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہوئی تھی۔ دن کے وقت بس اس کمرے میں پھل رکھے ہوتے تھے۔ وہ شخص غائب ہوتا تھا اور رات کو واپس لوٹتا تھا تو اس کے ہاتھ میں پکا ہوا کھانا ہوتا تھا۔ ایک بار میں نے سوچا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ باہر سے بند تھا۔ کمرے میں ایک ہی کھڑکی تھی جس کی لکڑی پرانی ہو چکی تھی۔ میں نے اس پر زور آزمائی کی تو وہ کھل گئی۔ میں جلدی سے اس کھڑکی سے باہر نکل کر جنگل میں بھاگنے لگی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کس سمت جا رہی ہوں اور جس راستے پر میں بھاگ رہی ہوں میں کہاں پہنچوں گی، لیکن مجھے بس بھاگنا تھا۔ میں اس شخص کی زیادتی کا نشانہ پھر سے نہیں بن سکتی تھی۔ میں پہلے سے بہت کمزور ہو چکی تھی۔ جو اذیت میں نے سہی تھی اس نے میرے وجود کو بے جان سا کر دیا تھا۔ اس لیے مسلسل 1 گھنٹہ بھاگتے رہنے کے بعد میں پوری طرح سے ہانپنے لگی۔ اس وقت دوپہر کا وقت تھا۔ چلچلاتی دھوپ نے میرا حلق خشک کر دیا۔ مسلسل بھاگنے سے میرے پیر تک شل ہو گئے تھے۔ میں بہت تھک سی گئی تھی، اس لیے ایک درخت کے سائے سے لگ کر سانس لینے لگی۔ مجھے تو لگا تھا اس وحشی کی گرفت سے آزاد ہو چکی ہوں، لیکن میری قسمت شاید اتنی اچھی نہیں تھی۔ جس درخت سے میں ٹیک لگائے سانس لے رہی تھی کہ میرا سانس کسی طرح بحال ہو، وہ شخص اسی درخت کے عقب سے نکل کر میرے سامنے آ گیا۔ اسے یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ بڑے غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، مجھے مار ہی ڈالے گا۔ اس نے مجھ سے پھنکارتے ہوئے کہا، تم کیا سمجھتی ہو میں تمہیں بھاگنے دوں گا؟ تمہارے پیسے بھرے ہیں میں نے، تم میری زر خرید ہو۔ تم نے اگر دوبارہ بھاگنے کی کوشش کی تو میں تمہارا وہ انجام کروں گا کہ تم زندہ میں ہوگی نہ مردہ میں۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ مجھے بازو سے پکڑ کر گھسیٹنے لگا اور مجھے زبردستی وہاں سے لے جانے لگا۔ میں پھر سے رونے لگی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میری منت سماجت اس شخص پر بے اثر ہی رہے گی، اسی لیے میں نے اپنے دل میں اپنے رب کو پکارنا شروع کر دیا کہ وہ مجھے بچا لے،
یا پھر مجھے موت ہی دے دے، میں اس شخص کی اذیت کو سہنا نہیں چاہتی تھی۔ میں رو رہی تھی۔ وہ شخص درختوں کے بیچوں بیچ مجھے وہاں سے لے جا رہا تھا جب ایک درخت سے یکدم ہی ایک سانپ نیچے کو لٹکا تھا۔ اس شخص کے قدم بھی یکلخت ہی رکے تھے۔ وہ سانپ الٹا لٹکا ہوا تھا اور اس کا منہ نیچے تھا۔ اس سانپ نے اس شخص کو سوچنے سمجھنے کا موقع تک نہ دیا اور جھولتے ہوئے سیدھا ڈنک اس کے منہ پر مار دیا۔ وہ شخص چند منٹ میں تڑپنے لگا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور زمین پر لیٹ کر لوٹ پوٹ ہونے لگا، تڑپنے لگا۔ وہ سانپ اب بھی جھول رہا تھا۔ میں پیچھے ہٹ گئی کہ کہیں وہ سانپ مجھے ہی نہ ڈس لے۔ اس شخص کے منہ سے جھاگ سی نکلنے لگی اور وہ کچھ ہی دیر تڑپنے کے بعد بے چین سا ہو گیا۔ میں وہاں سے پیچھے ہٹ گئی، لیکن وہ سانپ کود کر میرے اوپر گر گیا تھا۔ میری تو جان نکل گئی تھی۔ سانپ نے میرے وجود پر لپٹنا شروع کر دیا۔ مجھے لگا اب میری باری ہے۔ میں یوں تھی کہ حرکت بھی نہیں کر رہی تھی اور وہ سانپ رستی کی طرح سے مجھ پر لپٹ سا گیا تھا۔ میں سانس لینا تک بھول گئی تھی۔ اب اس کا منہ میرے چہرے کے روبرو تھا۔ جیسے ہی اس نے پھنکار کر اپنا زہر بھرا ڈنگ نکالا، میں نے زور سے آنکھیں میچ لی۔ مجھے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی، لیکن ایک گولی کی آواز سے میں بند آنکھوں سے پوری طرح چونک گئی تھی۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی، وہ سانپ خون سے لت پت زمین پر ڈھیر ہو چکا تھا اور سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں شکاری بندوق تھی۔ اسی نے سانپ کا نشانہ بنایا تھا۔ اب وہ میرے پاس آ گیا اور کہنے لگا، کون ہو تم؟ میں تو اس وقت سانپ کے خوف و ہراس سے ہی باہر نہیں نکلی تھی۔ مجھے تو اب بھی یہ لگ رہا تھا کہ وہ سانپ میرے وجود پر رینگ رہا ہے۔ مجھے اتنا خوف تھا کہ میں ڈر کر ہوش سے غافل ہو گئی، اور جب مجھے ہوش آیا تو میرے نتنوں سے کھانے کی خوشبو گزری، جیسے گوشت کو روسٹ کیا جا رہا ہو۔ میری آنکھ کھلی تو میں خیمے میں بچھے بستر پر لیٹی تھی۔ میں وہاں کیسے پہنچی تھی مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ بس بھوک لگ رہی تھی اور بڑی شدت کی بھوک لگ رہی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور خیمے کے باہر آگ کی روشنی دیکھی، پھر چند لڑکوں کی باتوں کی آوازیں اور ہنسنے کی آوازیں سنائی تھیں۔ میری بھوک کی شدت سے حالت خراب ہونے لگی۔ میں نے صبح کا کچھ نہیں کھایا تھا، اس لیے میں باہر آ گئی۔ وہ چند لڑکے تھے جو شاید شکار کے ارادے سے پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ لڑکوں کو دیکھ کر ایک خوف کی لہر میرے اندر سرایت کر گئی تھی۔ میں اسی خیمے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ باہر لکڑیوں پر آگ جل رہی تھی اور ایک بکرا اس کے اوپر ثابت سالم روسٹ ہو رہا تھا، اور وہ سب نوجوان آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ مجھے پیاس بھی بہت لگ رہی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں 7 اپ کی بوتلیں تھیں۔ وہ پلیٹوں میں گوشت کے پیس ڈالے کھا رہے تھے اور ساتھ میں بوتلیں پی رہے تھے۔ یہ دیکھ کر تو میری بھوک کی شدت بڑھ گئی تھی۔ میں نے للچائی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھا، لیکن میری ہمت نہ ہوئی کہ وہاں جا کر یہ کہہ سکوں کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ پھر وہ 4 نوجوان تھے، نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ میں نے بہت چھوٹی عمر میں مرد کا بہت بھیانک روپ دیکھا تھا، اس لیے مجھے ان لوگوں سے خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیسے اسی نوجوان کی نظر مجھ پر پڑ گئی جس نے مجھے سانپ سے بچایا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے اپنے دوستوں کو میری طرف اشارہ کیا، پھر اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انہیں چپ ہونے کا اشارہ کیا۔ پھر وہ شخص میرے پاس آنے لگا۔ میں گھبرا کر پھر سے خیمے میں چلی گئی۔ نہ جانے مجھے کیوں ان لوگوں سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ نوجوان خیمے کے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی پلیٹ بھی موجود تھی جس سے وہ گوشت کا پیس رکھے لگا رہا تھا۔ مجھ سے پوچھنے لگا، اب تو ٹھیک ہونا تم؟ دوبارہ بے ہوش ہونے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ میں اس کی بات سن کر نروس سی ہوئی تھی۔ وہ شاید مذاق کے موڈ میں تھا، اس لیے ہنسنے لگا۔ پھر مجھ سے پوچھنے لگا، بھوک لگی ہے؟ کھانا کھاؤ گی؟ مجھے بھوک تو بہت لگی تھی۔ میں اسبات میں نے سر ہلا دیا۔ اس نے اپنی پلیٹ میری طرف بڑھا دی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے پلیٹ لی اور جلدی جلدی کھانے لگی۔ وہ خیمے سے باہر نکل گیا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ کر کھانے لگی۔ جب وہ واپس خیمے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں مزید گوشت کے پکے ہوئے ٹکڑے تھے اور ساتھ میں 7 اپ کی بوتل تھی۔ وہ یہ سب رکھ کر میرے پاس دوبارہ واپس چلا گیا۔ میں سیر ہو کر میں نے کھانا کھایا۔
پھر وہ نوجوان اندر داخل ہوا، مجھ سے کہنے لگا تم اسی خیمے میں سو جاؤ، صبح تم اپنے گھر کا پتہ مجھے بتا دینا، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا۔ گھر کا سوچ کر مجھے ابا کا خیال آ گیا، اور ابا کا خیال آتے ہی میری روح کانپ گئی۔ میں اس شخص کے پاس جانا نہیں چاہتی تھی، میں رات کو اسی خیمے میں سو گئی۔ اگلی صبح اسی نوجوان نے مجھ سے پوچھا کہ میرا گھر کہاں ہے۔ میں اس کی بات سن کر رونے لگی۔ میں نے روتے ہوئے اسے ساری حقیقت بتا دی۔ میں نے کہا مجھے میرے گھر نہیں جانا، ورنہ میرا باپ مجھے پھر سے بیچ دے گا۔ وہ شخص مجھے اپنے گھر لے گیا۔ اس کے گھر پر اس کی والدہ بھی تھی، جو بہت رحم دل خاتون تھی۔ وہ میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہتی تھی۔ اسی نوجوان نے مجھے اسکول میں داخل کروا دیا، مجھ سے کہتا کہ مجھے بھائی کہا کرو۔ میں اسے بھائی کہنے لگی تھی، اس کی والدہ کو امی کہہ کر پکارتی تھی۔ وقت بہت تیزی سے گزرنے لگا تھا۔ وہ نوجوان میرا سگا نہیں تھا، لیکن اس نے بھائی بن کر میری حفاظت کی تھی، اور اس کی والدہ بھی میری کچھ نہیں لگتی تھی، لیکن ایک ماں بن کر میری پرورش کر رہی تھی۔ اور آج میں ایک ڈاکٹر بن چکی تھی۔ میں اپنے مریض دیکھ رہی تھی کہ جب میری نظر اس شخص پر پڑی جو رشتے میں میرا باپ تھا۔ اسے صبح ہی ایڈمٹ کیا گیا تھا۔ وہ حد درجے بیمار تھا، اب بھی نشے کا عادی تھا اور نشے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اس کے پھیپھڑے ختم ہو چکے تھے، جگر کام کرنا چھوڑ چکا تھا، لیکن نشے کے لیے اب بھی وہ سگریٹ مانگ رہا تھا۔ میں نے تعصب سے اسے دیکھا تھا، جو میرا سگا باپ ہو کر بھی نشے کا عادی ہونے کی وجہ سے کبھی بھی میرا نہیں ہو سکا، اور وہ دونوں ماں بیٹا میرے کچھ نہ ہو کر بھی میرا سب کچھ تھے۔ اس شخص کی شادی ہو چکی تھی جسے میں بھائی کہتی تھی اور سمجھتی تھی، جس نے مجھے سانپ سے بچایا اور میرا بھائی بن گیا۔ سچ ہی کہا ہے کسی نے کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ نے پہلے سانپ کو میرا مددگار بنا کر بھیجا اور مجھے ایک ظالم شخص سے نجات دلائی، اور اس کے بعد اس شخص کو بھیج کر میری زندگی بھر کا محافظ بنا دیا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جب چاہے سگے کو سوتیلا بنا دیتا ہے، اور سوتیلے کو سگے سے بڑھ کر۔ میں جب اپنی ڈیوٹی دے کر ہاسپٹل سے باہر آئی تو وہ شخص گاڑی میں میرا انتظار کر رہا تھا۔ ہر روز وہ مجھے ہاسپٹل چھوڑتا تھا اور واپسی پر ہاسپٹل سے لیتا بھی تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھ گئی اور میں نے کہا بھائی اب میں بڑی ہو گئی ہوں، خود بھی گھر آ سکتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور تعجب سے بولا اچھا، مجھے تو ابھی بھی چھوٹی سی گڑیا ہی لگتی ہو۔ میں ان کی شفقت بھری نظروں میں اب بھی ایک 10 سالہ بچی ہی تھی۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً کر لیجیے۔ اور اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔